کتنے آپ کے لوگ زخمی ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے علاقوں میں فنکشن لیگ اپنے دفاتر قائم کر جس کے باعث یہ واقعہ پیش ہوا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ ابھی دفتر قائم نہیں کیا تھا، یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم دفتر قائم کریں گے، تو 20 تاریخ کو ایم کیو ایم کے لڑکے آئے اور ہمارے لڑکوں کو دھمکایا وغیرہ، اور جو دفتر قائم کر رہا تھا اس کا نام ہے پٹنی، تو اس کے گھر میں گھس کے ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی، تو ظاہر ہے ہمارے لڑکوں میں تھوڑا سا ہیجان پیدا ہوا، لیکن پھر وہ کچھ بیچ میں پڑے لوگ اور انہوں نے خود ایم پی اے صاحب نے ان کو بلایا کہ آ جاؤ بات چیت کرتے ہیں، تو یہ لوگ گئے ادھر بات چیت کرنے کے لیے۔ وہ دفتر اور جو ہے اور پولیس اسٹیشن قریب قریب ہے ان کا، ایم کیو ایم کا دفتر، اور وہ تو ہم اسی راستے سے گئے، انہوں نے کہا کہ بات نہیں ہوگی تو ہم پولیس اسٹیشن میں جا کے ایف آئی آر کٹوائیں گے یا کمپلین کرائیں گے، اور جو دفتر کھولنے کی بات بھی ہے وہ بھی قریب ہے، پٹنی محلہ اس طرف ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ لڑکے جب وہاں گئے تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور ہمارے لڑکوں کو زخمی کیا۔ 10 لڑکے ہمارے زخمی ہو گئے، 7 جو ہے وہ حراست میں لے لیے گئے اور 3 اسپتال میں ہیں، تو یہ یک طرفہ کارروائی ایم کیو ایم کی طرف سے تھی ہمارے خلاف، اور اس میں پھر جب لڑکے بھاگ گئے ادھر ادھر ہو گئے، ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اپنے ہی دفتر پہ فائرنگ وائرنگ کر کے اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑکے آئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کی ہے، تو یہ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ زخمی ہیں۔ اچھا، پھر عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے لڑکے زخمی ہیں، ان کا کوئی ایک بھی زخمی نہیں ہے، تو یہ کیا سب 10 لڑکوں نے اپنے خود پہ زخم مارے ہیں کہ اپنے خود فائرنگ کی اپنے پہ؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے، تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے حکم پر ہمارے پہ ایف آئی آر کٹی ہے، اور تو یہ ظلم ہے اور ہمیں انصاف چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم انصاف لے کے رہیں گے، اور یہ اب او ایم کیو کی نہ وہ پوزیشن رہی ہے نہ پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن ہے، یہ صرف اپنے عہدوں اور سرکاری جو مرتبے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بتا دیں گے کہ فنکشن لیگ کی اصل قوت کیا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب نے جو ہے کچھ دن پہلے جو ان کے گھر جلانے کا واقعہ تھا اس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو وہ معاف کر رہے ہیں، ان کا یہ ایکٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ فراغ دلی سمجھتے ہیں آپ ان کو، یا ان کا یہ جو بیان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ گھر بھی وہ خود ہی جلایا یا پتہ نہیں کیا جو بھی تھا معاملہ، اور مطلب وہی واقعہ بھی کریں اور وہی معاف بھی کریں، تو وہ کوئی مطلب سندھی میں کہتے ہیں جان خان والا جو ہے سلسلہ ہے، تو ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ان کے بیان کو یا ان کی معافی کو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خود جو ہے اس میں ملوث تھے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، ویسے صدر صاحب اس وقت جو ہے سندھ میں راشد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، اور باقی جو ہے جی ڈی اے کے رہنما وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں سچ، یا خاص طور پہ جو پگارو فیملی ہے ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے صحیح۔ صدر الدین شاہ صاحب بہت دنوں کے بعد کل ان کا ایک بیان جاری ہوا ہے، لیکن جو راشد شاہ صاحب ہے وہ ایکٹیو ہے، تو کیا پیسا پگارو نے اپنا جو ہے سیاسی اختیارات راشد شاہ صاحب کے حوالے کر دیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ دیکھیں صحافی کی حیثیت سے آپ اسپیکولیشن کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، اپنے صدر الدین شاہ صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں، سندھ کے صدر ہیں، اور راشد شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ پوری سپورٹ ہے ہماری سندھ کی تنظیم کی، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے، تو یہ ایک آدمی تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اور ایکٹیو ہم ہوئے ہیں، وہ دیکھیں معظم عباسی صاحب اور راشد شاہ کا پینل بھی تھا خیرپور میں، الیکشن انہوں نے ساتھ لڑا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کی قربت ہے اور انہی کے تھرو وہ آ گئے ہیں پارٹی میں، بہت اچھی بات ہے، اور لوگ بھی ابھی آئیں گے بہت سارے، تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ سندھ کے جو بڑے نامور شخصیات ہیں وہ فنکشن لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔